اسرائیل کے ایران پر حملے جاری ہیں۔ تہران سمیت دیگر علاقوں میں دھماکے سنے گئے۔ ایران کے مغربی علاقوں میں دھماکوں میں مزید 2 افراد شہید ہوئے۔ ایرانی حکام کے مطابق اسرائیلی بمباری میں تباہ عمارت میں 60 افراد شہید ہوئے۔ ملبے تلے افراد کو نکالنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ ایرانی حکام نے مزید 2 ایرانی جنرلز کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ جنرل غلام رضا مہرابی جنرل سٹاف کے انٹیلیجنس کے ڈپٹی سربراہ تھے، جبکہ جنرل مہدی ربانی ایرانی فوج کے آپریشنز کے ڈپٹی سربراہ تھے۔ گزشتہ رات اسرائیلی طیاروں نے تہران میں فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ تہران کے مہر آباد ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ جنوبی ایران کے علاقے عبدانان سمیت دیگر مقامات پر بھی ریڈار سائٹس کو نشانہ بنانے کی اطلاعات ہیں۔ دشمن کو اپنی سنگین غلطی کا اندازہ ہو گیا ہے۔ اسرائیل اپنے اعمال کی قیمت ادا کر رہا ہے اور نتائج بھگتنے کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل واحدی کی ایرانی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ دشمن سمجھ بیٹھا تھا کہ کچھ فوجی مراکز کو نشانہ بنا کر ہمیں کمزور کر دے گا اور ہم خاموش رہیں گے۔ آپریشن میں اسرائیل کے ہم فضائی اڈے اور صنعتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ضرورت کے مطابق آپریشن جاری رہے گا۔ اسرائیل کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایران پوری قوت کے ساتھ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مجموعی طور پر اسرائیل پر میزائل حملوں میں 150 سے زائد اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ وزارت دفاع، صنعتی اور فوجی مراکز بھی براہ راست ایرانی حملے کا نشانہ بنے۔ اسرائیل کے ان فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے ایران پر حملے کیے گئے۔ صہیونیوں کے لیے زندگی ضرور تلخ ہو جائے گی۔ اسرائیل پر ایران کے جوابی حملے کے بعد سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی ایکس پر پوسٹ۔ عوام سے خطاب میں آیت اللہ خامنائی نے کہا، صہیونی حکومت اپنے گھناؤنے جرم سے محفوظ نہیں رہے گی۔ ایرانی عوام ہمارے ساتھ ہیں، وہ مسلح افواج کی حمایت کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ خدا کی مرضی سے صہیونی حکومت پر فتح حاصل کرے گا۔ ایرانی قوم یقین رکھیں۔ آیت اللہ خامنائی نے کمانڈرز، سائنسدانوں اور شہریوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا اور ایران کے اسرائیل کے جوابی وار پر قوم کو مبارکباد دی۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے ایران اور اسرائیل سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ پوپ لیو نے کہا ہے کہ ایران اور اسرائیل جنگ سے حالات بہت خراب ہو چکے۔ تمام ملکوں کا فرض ہے پائیدار امن قائم کرنے کے لیے مفاہمت کی راہ اختیار کریں۔ تنازع کے حل کے لیے مفاہمت کی ایسی راہ اختیار کی جائے جو سب کے لیے سلامتی کا باعث بنے۔ کسی کو بھی ایک دوسرے کے وجود کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے زیر زمین بنکر میں اہم میٹنگ بھی کی۔ وزیر دفاع اور ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ صورتحال پر غور کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا، ایرانی عوام کے پاس ایرانی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا بہترین موقع ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا، ایران نے شہری علاقوں پر میزائل داغ کر سرخ لکیر پامال کی۔ ایرانی حکومت کو خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ گزشتہ رات مشکل ترین تھی، 5 بار پناہ گاہ کی طرف جانا پڑا۔ اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر مائک بیکابی کا ایکس پر پوسٹ لکھا، اسرائیلی شہریوں کو پناہ گاہوں کے قریب رہنے کے احکامات ملے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کو امریکہ سے سروکار نہیں تو یاد رکھیں کہ 7 لاکھ امریکی اسرائیل میں رہتے ہیں، جو پوری ہاؤس ڈسٹرکٹ کے برابر ہے۔ میکسیکو کے بعد سب سے زیادہ امریکی اسرائیل میں آباد ہیں۔ اس اعتبار سے ایران صرف اسرائیل پر نہیں بلکہ امریکیوں پر بھی حملہ کر رہا ہے۔ ایرانی حملوں میں تل ابیب میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں، مکانات گر گئے، سینکڑوں گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ تل ابیب کے قریبی علاقے رمات گان کی ویڈیو شیئر کی گئی جس میں عمارتوں اور گاڑیوں کو پہنچنے والا نقصان دکھایا گیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی ہم منصب سے فون پر بات کی۔ فیصل بن فرحان نے عباس عراقچی سے اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ حملے سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ ہیں۔ سعودی عرب بات چیت کے ذریعے تنازع حل کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں موجود ایرانی زائرین حالات معمول پر آنے تک ان کے مہمان ہیں۔ ایرانی زائرین کی ہر ممکن مدد کو یقینی بنایا جائے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا، وزارت حج اور عمرہ ایرانی زائرین کو سہولتیں فراہم کریں۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں موجود ایرانی زائرین حالات معمول پر آنے تک ان کے مہمان ہیں۔ ایرانی زائرین کی ہر ممکن مدد کو یقینی بنایا جائے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا، وزارت حج اور عمرہ ایرانی زائرین کو سہولتیں فراہم کریں۔
ایران میں 5000 سے زائد پاکستانی زائرین موجود ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایران جانے والے زیادہ تر زائرین سفارتی مشن سے رابطہ نہیں رکھتے۔ سیکیورٹی صورتحال پر زائرین کو ایران اور عراق کے سفری منصوبے پر نظر ثانی کا مشورہ دیا ہے۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانہ اور قونصل خانے شہریوں کی معاونت کے لیے موجود ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ 24 گھنٹے میں 103 فلسطینی شہید اور 400 سے زائد زخمی ہو گئے۔ قابض فوج نے خان یونس کے قریب خیمے کو نشانہ بنایا۔ غزہ کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں بھی بمباری کی گئی۔ رہائشی علاقوں، پناہ گزین کیمپس اور اسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے ایران میں موجود موساد ایجنٹس کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیل کی جاسوسی ایجنسی کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو میں 2 ایجنٹس کو دکھایا گیا جو ایرانی سرزمین پر ایرانی فضائی دفاعی نظام کو تباہ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا، موساد نے نتنز جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے تہران کے قریب ڈرون اڈا بنایا۔ ایران کے اندر سے دھماکہ خیز ڈرون لانچ کیے گئے۔ ایران اسمگل کی گئی گاڑیوں سے فضائی دفاع جام کیا گیا جس سے اسرائیلی لڑاکا طیاروں کو حملہ کرنے میں مدد ملی۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر سینکڑوں بیلسٹک میزائلوں کے حملے کے بعد تہران سمیت دیگر شہروں میں جشن کا سما۔ اسرائیل پر ایرانی میزائلوں کے حملوں کے دوران سوشل پلیٹ فارم ایکس پر سوشل میڈیا پر ایرانیوں کے جشن کی تصاویر وائرل ہو رہی ہیں۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل پر جوابی حملوں کا جشن منانے شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ پوسٹ بجٹ کانفرنس میں کہا، ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف ہم نے قرارداد منظور کی، قرارداد میں رخنہ ڈالنے والوں کی بھی مذمت کروں گا۔ افسوس ہے اپوزیشن نے سنجیدگی نہیں دکھائی۔ بجٹ سے ایک دن پہلے وفاق نے کم پیسے دینے کا بتایا۔ کراچی کے لیے 236 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے سوچنا پڑتا ہے۔ انہوں نے ہمیں وعدہ کیا کہ ہم آپ کو 1900.8 بلین دیں گے۔ جو ٹرانسفرز آنے تھے وفاق سے وہ ٹائملی نہیں آ رہے تھے۔ یہی کہتے رہے کہ ہم آن ٹریک ہیں، ہم آن ٹریک ہیں۔ حقائق کچھ اور بتا رہے تھے۔ وفاق سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جو وعدے آپ کرتے ہیں اور ان کا بھی خیال رکھیں۔ تقریباً 590 ارب کے قریب ڈیولپمنٹ میں خرچ کریں گے۔ ریکارڈ 1460 اسکیمیں کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ 541.63 ارب روپے تعلیم میں رکھیں۔ ہیلتھ میں ہم نے اس سال بجٹ رکھا تھا 302 ارب روپے، اگلے سال 336 ارب روپے۔ گوئنگ 95 ارب روپے کی اسکیمیں ہیں کراچی شہر کی جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہو رہی ہیں۔ کنیکٹیوٹی دیکھ رہے ہیں، پورٹ سے لے کے شارع بھٹو تک تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ 20,000 کے قریب جابز ہم دے چکے ہیں۔ ہم چاہتے بہت کچھ ہے، ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ہمیں سلیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم کہتے ہیں صوبائی بجٹ 2000 ارب روپے کا ہے۔ اس میں 2119 ارب آمدنی کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس سال 547 ارب روپے صوبے کی ترقی کے لیے رکھے ہیں۔ حکومت نے فاٹا کے لیے پہلی بار ترقیاتی فنڈز دیے ہیں۔ ہمارا جو ہے پہلی دفعہ 2000 ارب کا بجٹ، 2119 ارب روپے کی ہماری آمدنی کا تخمینہ ہے۔ جو ہمارے اخراجات کا تخمینہ ہے وہ ہے 1962 ارب روپے۔ موٹا موٹا سرپلس 157 ارب روپے کا ہم نے رکھا ہے۔ پورے صوبے کے جو جاری اخراجات ہے 1415 ارب روپے ہیں۔ ڈیولپمنٹ فنڈ کا بجٹ ہے ہمارا وہ ہے 547 ارب۔ جون میں سی سی آئی ہوگی کہ جو ہمارا آبادی کے حساب سے جو منصفانہ ہمارا شہر ہے ہمیں آپ وہ دے، آپ کی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کا جو مرج ایریا ہے آج تک فائنینشلی مرج نہیں ہوا۔ وفاقی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ جو بجٹ میں، حالانکہ ان کا حق بہت زیادہ ہے، جو اعلان کیا تھا اس کے برابر جو ہے انہوں نے دے دیا۔ بلوچستان کا بجٹ 17 جون کو پیش کیا جائے گا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کہتے ہیں آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف ملے گا۔ اتحادیوں سمیت اپوزیشن کے ساتھ مل کر بجٹ تیار کیا جائے گا۔ صوبے میں عوام کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کریں گے۔ پیپلز ٹرین سروس کا جو منصوبہ ہے وہ کچلاک سے لے کے سریاب روڈ تک عوام کو سفری سہولت فراہم کرے گا۔ اس کے لیے جو 5 پرانے ریلوے اسٹیشنز ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا اور صوبائی حکومت 2 نئے اسٹیشنز تعمیر کرے گی۔ تو جو پبلک کو ٹریفک کے فلو میں پرابلمز ہیں
اس میں جو ہے پبلک کو ایک آسانی میسر ہوگی, ایک الٹرنیٹ روٹ میسر ہوگا. گزشتہ بجٹ کی طرح اس بجٹ کی تیاری میں بھی صرف ٹریجری بینچ آن بورڈ نہیں ہے, بلکہ اپوزیشن کے ساتھ بھی اسی طریقے سے مشاورت کی جا رہی ہے. آنے والے بجٹ میں لائیولیہڈ کے جو پروگرامز ہیں جن کے نتیجے میں ڈسٹرکٹس میں تحصیل کی سطح پہ روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوں, ان کو فوکس کیا جا رہا ہے. 17 جون کو ممکنہ طور پر یہ بجٹ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. گزشتہ 2 دہائیوں سے جس صوبے میں دہشت گردی جاری ہو, اس صوبے میں دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کو کچھ خصوصی اختیارات کی ضرورت تھی. جب آپ ایک دہشت گردی کی جنگ کا سامنا کر رہے ہیں تو آپ کو غیر معمولی فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تحریک پاٹا اور پاٹا پر سیلز ٹیکس لگانے کی مخالفت کر دی. اسد قیصر کہتے ہیں وہاں کون سے ترقیاتی کام ہوئے جو 10% ٹیکس لگایا جا رہا ہے. ٹیکس لگا تو رہا سہا کاروبار بھی ختم ہو جائے گا. کسی کو نہیں چاہتا کہ وہ اس حالت تکلیف سے گزرے جو کہ ہمارے فاٹا کے لوگ گزرے. کیا وہاں انفراسٹرکچر دیا ہے, کیا ڈیولپمنٹ دیا ہے, کیا کالجز بنائے, کیا روڈز بنائے, کیا ہے. تو جو فاٹا اور پاٹا کے اوپر جو ٹیکس لگایا, سیل ٹیکس لگایا ہے 10%, تو فاٹا اور پاٹا پہ جو ٹیکس کی چھوٹ تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ وہ وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے سب سے بری طرح متاثر رہا. ابھی تک وہ علاقہ اس سچویشن سے نہیں نکلا. اس کے باوجود جب آپ اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے تو تھوڑا بہت جو کاروبار جو روزگار چل سکتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ مہربانی کرے اسپیشلی کو ریویو کر لیں. خیبر پختونخوا کو اپنی بنیادی قانونی آئینی حق سے محروم رکھا جا رہا. پر ایئر ہمارا جو ہے نا بنتے 381 بلین ابھی تک خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہے. آپ نے وعدہ کیا تھا فاٹا مرجر میں ہم ہر سال 100 بلین اور 10 سال میں 1000 بلین جو ہے نا وہ ہم خیبر پختونخوا کو دیں گے. ابھی تک وہ پیسے کہاں ہے؟ گزشتہ 6 سالوں میں 478 بلین روپے جو ہے نا اس کی عدم ادائیگی ابھی رہتی ہے. 55 کروڑ روپے ٹوٹل جی پی میں انہوں نے شیئر رکھا. ایک صوبے کو آپ اپنے NFC کا جو شیئر ہے اس سے بھی محروم رکھ رہے ہو. ایم کیو ایم کو اتحادی ہونے کے باوجود حکومت سے اختلافات ہیں. فاروق ستار کا کہنا ہے کہ حکومت نے بجٹ میں کارپوریٹ سیکٹر کو ریلیف دیا. بجٹ میں ہاؤسنگ اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو رعایت دی گئی. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کی جانب سے شیڈیول بجٹ پیش کیا گیا تھا. ضرورت آج بھی ایک عام غریب اور متوسط طبقے کے آدمی کے پہنچ سے باہر ہے. کچھ کارپوریٹ سیکٹر کو ریلیف دی گئی ہے, ہاؤسنگ کے شعبے کو بھی ریلیف دی گئی. معیشت بیٹھ رہی ہے ٹیکسوں کے بوجھ تلے, عام آدمی زندہ درگور ہو گیا ہے. کل اگر وہ سڑکوں پر نکل آیا یہ سارے اہداف یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. آپ یہ کہیں کہ تیل, بجلی اور گیس کی قیمتوں کو ہم کم کریں گے, تنخواہ دار طبقہ چاہے کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہو اپنی آمدنی پہ ٹیکس دیتے ہیں, تو پھر زرعی آمدنی وڈیروں, جاگیرداروں, بڑے زمینداروں کو بھی ٹیکس دینا چاہیے. پچھلے سال جب آپ ڈیفالٹ کے قریب تھے آسمان سر پہ اٹھاتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے. اس سال چارٹر آف اکانومی کی کوئی بات نہیں. پاکستان بزنس فورم کا فائنانس بل کے سیکشن 14A(C), 37B, 37AA اور 14AD پر نظر ثانی کا مطالبہ. وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا. صدر بزنس فورم خواجہ محبوب نے کہا اس طرح کے رجت پسند اقدامات کاروباری برادری کے لیے مناسب نہیں. فائنانس بل کے سیکشن 37AA نے کاروباری افراد کو ہلا کر رکھ دیا ہے, اسے فی الفور واپس لیا جائے. کس کے کہنے پر فائنانس بل میں بزنس کمیونٹی کے لیے گرفتاری کے احکامات ڈالے گئے؟ کاروباری برادری ملک کے لیے ہر ٹیکس دے گی لیکن اپنی توہین برداشت نہیں کرے گی. وزیر اعظم ہمیشہ کپاس کی بحالی کے حامی رہے لیکن فائنانس بل میں ایسا کچھ نظر نہیں آیا. بجٹ پاس ہونے سے پہلے مقامی کپاس پر ہر طرح کا GST ختم کیا جائے, نہیں تو درآمدی کپاس پر بھی 18% ٹیکس لگایا جائے.